اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 9۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ وأجر عظیم۔ اللہ نے ایسے لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وعدہ فرمایا کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس حکم میں مومنین کو خطاب کر کے بتا رہے ہیں، نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے مومنین سے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، نمبر 2 نیک اعمال کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ دیکھیں جہاں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری اور عہد کی پاسداری کا کیا صلہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ناقدری، عہد شکنی اور تکفیر و تہذیب کی کیا سزا ہے۔ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مجید کا اسلوب بیان یہ ہے کہ جب وہ اچھے اور برے اعمال کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اچھے اعمال کا اجر اور برے کام کے انجام کا ذکر بھی ضروری سمجھتا ہے۔ ایکچولی اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کرنے کی جو خوشخبری دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور انہیں جنت میں بلند مقام عطا فرمائے گا۔ دیکھیں یہ سورۃ المائدہ کی شروع کی آیات ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب آیات میں بہت اہم احکامات دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حلال حرام کھانا، طیب اور پاکیزہ کھانے کے بارے میں بتا دیا، حلال اور حرام رشتے ناتے، اور اس کے بارے میں بتا دیا کہ پاکیزہ رشتے کون سے ہیں، ناپاک اور ناجائز رشتے کون سے ہیں، ان سے کیسے بچا جائے، ہر نیکی اور تقوی میں تعاون کرنے اور عدل و انصاف پر قائم رہنے کے بارے میں بتا دیا گیا کہ عدل و انصاف کے کیا تقاضے ہیں۔ پھر اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو دشمنی میں آ کر بدلہ لینے کے چکر میں عدل کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور اگر انصاف کرنا اور یعنی کہ انصاف کرنا نہیں بھولنا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتانے کے بعد ہمیں تاکیدی حکم دیا کہ ایمان کو پکڑ کر رکھنا ہے، ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، ایمان کی نعمت، دین کی نعمت کو یاد رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دین کے مقابلے میں کیے گئے وعدے پر قائم رہنا ہے۔ اور جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا وَسَامِنَا وَأَطَعْنَا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تو ان سب کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی پہ جمنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ یاد کروایا، اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کیا وعدہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کے سارے گناہ بخش دے گا اور انہیں اجر عظیم عطا کرے گا۔ اور یہ جو نیک اور ایمان والوں سے کیا ہوا وعدہ ہے، اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ نیکی کا کام یعنی اچھے کام، عمل صالحات کرتے رہیں گے۔ عمل صالحات یہ نہیں ہیں کہ بہت بڑے بڑے نیکی کے کام، بلکہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جیسے ذکر ہے، حق کی بات کرنا ہے، نمازوں کو قائم کرنا ہے، نماز وقت پر پڑھنا ہے، رشتے ناتوں کا خیال رکھنا ہے، اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اگر ہم چھوٹے چھوٹے اچھے اور نیک کام کرتے رہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور اجر عظیم عطا فرما دے گا۔ اور یہ اجر عظیم کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے سورہ یاسین میں بھی پڑھا ہے کہ جنت میں بڑی سے بڑی نعمتیں نیک و پرہیزگار مومنین کو عطا کی جائیں گی، اور اپنی زیارت مومنین کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، یعنی اپنا دیدار لوگوں کو نصیب فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے قابل بنائے، اور اس ایمان کی ہمیں حلاوت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اس صف میں شامل کر لے جو ایمان پر قائم رہنے والے ہیں اور نیکی کے کاموں میں جمے رہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔